قرآن اور سائنس کی کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ہر چیز کی وجہ جاننا چاہتے ہیں اور ہر بات میں دلیل مانگتے ہیں۔ تو یہ کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال رہے گی، کیونکہ سائنس کیا اور کیوں کی تشریح کرتے ہوئے کیسے پر آ کر رک جاتی ہے، اور وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ It is wonder that the man's brain reels before the infinitely great things of the universe on the one hand and the infinitely small things of the nature on the other. حیرت ہے کہ ایک طرف تو انسانی عقل قدرت کی بڑی محیب ایجاد کو دیکھ کر لرز اٹھی، اور دوسری طرف باریک ترین ذرات کا اعجاز دیکھ کر بھی تحیر میں کھو جاتی ہے۔ جیسے سورہ یونس میں آیت نمبر 61 میں موجود ہے کہ ارض و سما کا کوئی ذرہ، جوہر ذرے سے بھی چھوٹا، منفیہ یا بڑا، سالمہ، اللہ کی نگاہ سے غائب نہیں بلکہ اس کی روشن کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب میں اگر اصغر و اکبر سے مراد منفیہ اور سالمیہ نہ لیے جائیں تو ساری آیت ایک چیستہ بن کر رہ جاتی ہے، چونکہ اللہ کو علم تھا کہ 20ویں صدی میں علماء فطرت ذرے کی اقسام دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے وحی اور اس کی آخری کتاب کی عظمت تسلیم کرانے کے لیے اللہ نے اقسام ذرات کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن حکیم کے الہامی ہونے پر اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں ایک ایسی چیز کا ذکر موجود ہے جس کا علم ایک طاقتور خوردبین کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک دور 1925 میں سے 1930 میں ایسا گزر چکا ہے جب میں قرآن پر بھپتیاں کسنا، مذہب کو ڈھونگ قرار دینا اور اللہ کا مذاق اڑانا نعوذ باللہ میرا مشغلہ ہوا کرتا تھا، اور اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ مجھے کائنات کا ہر ذرہ ایک آیت اور ہر پتہ کتاب اللہ کا ایک ورق نظر آتا ہے۔ بقول شاعر، خود رانا پر ستیدہ عرفانے چی شناسی، کافرانے ناشدی لذت ایماں چی شناسی۔ تو انہی ذرات خوردبینی کا سال ہا سال مطالعہ کرنے کے بعد لارڈ کلون چلا اٹھتا ہے، کہتا ہے، "It is impossible to conceive either the beginning of the continuance of life without an overruling creating power, overpowering strong proof of benevolence and intelligent designs are to be found around us, teaching that all living things depends on the earliest greater and rulers." یہ خیال سراسر باطل ہے کہ کائنات کا آغاز یا تسلسل بغیر کسی خالق کے ہو سکتا ہے۔ فطرت کے یہ حیرت انگیز مناظر جن سے تکمیل و رحمت برستی ہے، الہی اور خیالات اور تعمیر پہ مبہوت کن دلائل ہیں جو ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ وجود کائنات کا انحصار ایک حی القیوم فرما رواں کی حیثیت پر ہے۔ جو لارڈ کلون کے نتائج جب غور اور فکر الہام کے قریب جا پہنچے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255 کہ پرستش کے قابل ارض و سما کا وہ حی و قیوم نگران ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اب دیکھیے فضا کے ان کروڑوں کروں میں تصادم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جاگ رہا ہے۔ سورہ فاطر میں آیت نمبر 41 میں اللہ ارض و سما کے سرکش کروں کی باگیں تھامے ہوئے ہے کہ کہیں اپنے مداروں کو چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، اور اگر ایسا اتفاق ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو انہیں تھام سکے۔ جیسے سورہ حج میں آیت نمبر 65 میں موجود ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو تھامے رکھا ہے کہ زمین پہ نہ گر پڑیں۔ جیسے بقول علامہ اقبال کے، غاتیش توسیع ہے ذات مسلمست، امتحان ممکنات مسلمست۔ بجلی، اب ان ذرات میں بجلی کہاں سے آئی؟ ہم نہیں جانتے۔ ہمیں اب تک اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ بجلی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مثبت اور ایک منفی۔ اب اگر ایک شیشے کی سلاخ کو ریشمین کپڑے سے رگڑا جائے تو سلاخ کے کافی منفی کپڑے میں چلے جاتے ہیں اور پیچھے تقریباً مثبت بجلی رہ جاتی ہے۔ اب لاکھ کی سلاخ کو اس کپڑے کو رگڑیں، اگر لاکھ کی، تو کپڑے کے منفی سلاخ میں جاتے جائیں گے، سلاخ میں منفی بجلی بڑھتی جائے گی۔ اب جب کسی جسم میں منفی بڑھ جاتے ہیں تو وہ فالتو منفی کو دور پھینکتا ہے۔ اس پھینکنے کو ہم اصطلاح میں ڈسچارج کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ڈسچارج ہمیشہ منفی مبرق جسم سے مقابلتاً مثبت جسم کی طرف جاتا ہے۔ منفیوں کی دوڑ بجلی کی رو کہلاتی ہے۔ چونکہ تانبے یا پیتل کا تار بہت ٹھوس ہوتا ہے اور اس کے جواہر ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے جواہر بڑی تیزی اور پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف منفی پھینک سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہم ایسے بتا سکتے ہیں کہ ایک قطار میں 50 چست لڑکے کھڑے ہیں،
جن میں سے پہلا دوسرے کو، تیسرا دوسرے کو پکڑ رہا۔ بس یہی کیفیت پیتل کے تار کی ہے، پہلا جوہر نہایت تیزی سے دوسرے جوہر کو منفی دے رہا ہے، اسی کا نام برقی رو ہے۔ جب ہم پیتل کا تا زنک کے قریب لاتے ہیں تو زنک کے منفی تار میں گھس جاتے ہیں۔ اگر ہم زنک کو کسی ایسے سلوشن میں ڈال دیں جس میں وہ گھل سکتا ہے تو زنک کے تمام منفی اس سلوشن میں مل جائیں گے۔ پھر اگر پیتل کا ایک ٹکڑا اس سلوشن میں ڈالیے تو ہر دو زنک اور پیتل کے ٹکڑے کو پیتل کے تار سے مربوط کر دیں تو منفیوں کے افراد کی بدولت اس تار میں بجلی کی رو کافی طاقتور ہو جائے گی، اور اسی اصول پہ بیٹریاں تیار کی جاتی ہیں۔ بعض اجسام منفیوں کو بہت جلد آگے لے جاتے ہیں اور بعض اس معاملے میں بے حد سست واقع ہوتے ہیں۔ اول موصل اور دویم غیر موصل، موصول اور غیر موصول بھی کہلاتے ہیں۔ تو تانبے کی ایک تار سے آہنی تار کی نسبت بجلی 6 گنا تیزی سے گزرتی ہے، اور شیشہ کم درجے کا موصول ہے، اور لکڑی جو ہے وہ غیر موصول ہے، جسے ہم کنڈکٹر کہتے ہیں، گڈ کنڈکٹر، بیڈ کنڈکٹر، نان کنڈکٹر۔ اگر آپ چارپائی پر بیٹھ کر بجلی کے تار کو چھوئیں گے تو صدمہ محسوس نہیں ہوگا، صدمہ کرنٹ، اس لیے بجلی لکڑی سے گزر کر زمین تک نہیں جا سکتی۔ ساون کے موسموں میں ہمالیہ کی طرف نگاہ اٹھائیے تو سیاہ بادلوں کی ایک مہیب فوج انسانی دنیا کی طرف گرجتی، کڑکتی، دہاڑتی بھی بڑھتی ہے۔ دل بیٹھے جاتے ہیں، کلیجے دھڑکتے ہیں کہ بجلی ہمیں بھون نہ ڈالیں۔ ان بادلوں کی رفتار میں کس قدر وقار ہے، اس لیے ان کے جلوں میں بجلیوں کے طوفان ہیں، اور زمستان کے وہ بادل کس قدر مردہ نظر آتے ہیں جن کے پہلو میں آگ نہیں ہے، دامن میں بجلیوں کا خزانہ نہیں ہے، اور ہاتھ میں آتشی تازیانہ نہیں۔ ایسے ہی دنیا میں وہی قومیں باوقار اور معزز ہیں جن کے قبضے میں بجلیاں ہوں، جن کے ہم رکاب طوفان ہو، اور جن کی مہیب رفتار سینہ ہستی کو دھڑکا رہی ہو۔ جس طرح قرآن شریف میں لکھا ہے کہ تمہارا خدا وہ ہے جس کی بجلیاں تم میں خوف و طمع کی دوگانہ کیفیت پیدا کر دیں، اور جس کے لرزہ انگیز بادل تمام کائنات پہ چھا جاتے ہیں۔ ہمارے صوفیوں اور وائزوں نے کائنات کو لرزہ دینے والے مسلم کے سامنے گزشتہ 800 سال میں وہ گوسفندانہ بولیاں بولی ہیں، عجز، تواضع، انکسار جیسے سلبی اخلاق کا وہ تباہ کن درس دیا ہے کہ اس سیل میں تندوق طغیانی سکون مرگ میں تبدیل ہو کے رہ گیا، اور اس کی طوفانی رفتار لغزش پیراہن میں تبدیل ہو گئی۔ بقول اقبال کہ جس دریا میں لہر نہ اونچی وہ کیا دریا، جس کی ہوائیں تند نہ وہ کیسا طوفان۔ تو اقوال عالم برق و باد کو مسخر کرنے کے بعد برشگالی بادلوں کو اس رفتار سے کائنات پر چھا رہی ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پیران اسلام ہماری نجات اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اقبال کہتے ہیں۔ تو جناب سورہ توبہ میں آیت نمبر 116 میں ہے کہ یاد رکھو ارض و سما کا مالک اللہ ہے، اقوام کی موت اور زندگی اسی کے بس میں ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کے بغیر کوئی اور سبیل کار موجود نہیں ہے۔ مسئلہ عیسر یا جو، عیسر ازل سے کائنات میں ہے، لیکن علماء فطرت کو حال میں اس کا پتہ چلا۔ ریڈیو ٹیلی ویژن معجزات عیسر ہیں۔ تالاب کے پرسکون پانی میں ایک کنکر ٹپکا دو، پانی میں لہریں پیدا ہوں گی، پانی وہی رہے گا لیکن لہریں تالاب کے کناروں تک جا پہنچیں گی۔ بدیگر الفاظ پانی انتقال امواج کا وسیلہ بنتا ہے۔ اس طرح عیسر بھی ہماری متعدد خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ یہ ہمارا قاصد ہے کہ ہمارا پیغام آنن فانن 1000 میل کی مسافت پر پہنچا دیتا ہے۔ نیز عمل بصارت عیسر ہی کی بدولت واقع پذیر ہو رہا ہے۔ اب یہ قانون فطرت ہے کہ ایک جسم دوسرے جسم پر کسی درمیانی واسطے کے بغیر عمل نہیں کر سکتا۔ اندھیری رات میں ایک جہاز راہ دور سے مینار روشنی کو دیکھتا ہے، اور اس مینار اور جہاز راہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ روشنی کی لہر جو اس ملاح تک پہنچ رہی ہے۔ اب اسی درمیانی واسطے کا نام عیسر ہے۔ مینار کی روشنیاں عیسر میں لہریں پیدا کرتی ہیں۔ یہ لہریں ملاح کے پردہ چشم سے ٹکراتی ہیں اور دماغ روشنی دیکھ لیتا ہے۔ اب یہ یاد رہے کہ دیکھنے کا عمل دماغ سے سرزد ہوتا ہے اور آنکھیں محض آلۂ بصارت ہیں۔ اسی طرح آفتاب اثر میں ہیجان پیدا کرنا، اور یہ ہیجان ہمارے دماغ تک پہنچ کر روشنی اور حرارت کا احساس دلاتا ہے۔ مقناطیس کچھ فاصلے سے سوئی کو کھینچتا ہے، تو جو سوئی اور مقناطیس کے درمیان
کوئی واسطہ تسلیم کرنا پڑے تو اس کا نام ہی اثر ہے۔ اگر ہم سراہی سے ہوا نکال کر اندر ایک بجلی کی گھنٹی لگا دیجیے جو لگاتار بج رہی ہو تو ہم آواز نہیں سن سکیں گے، اس لیے کہ آواز کا درمیانی رابطہ یعنی کہ جو ہوا ہے وہ منفوق ہے، کٹا ہوا ہے۔ اگر اسی سراہی میں بجلی کا لیمپ روشن کر دیں تو روشنی نظر آئے گی، اس لیے نظر کا واسطہ بھی ایسا سراہی میں موجود ہے۔ تو صحیفہ فطرت کے ایک روسی فاضل مسٹر مینڈلیف کا خیال یہ ہے کہ اثر گیس سے بھی زیادہ کی کوئی چیز ہے جس کے ذرات ہر جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک نظریے کی کوئی تائید نہیں ہو سکی ہے۔ امواج ایسری جو ہے وہ کئی لاکھ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں، جتنی سورج کی روشنی بھی تقریباً اسی رفتار سے زمین پر آتی ہے۔ تو جس سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ روشنی چلتی نہیں ہے بلکہ امواج ایسری حرکت میں آتی ہے۔ اثر کس نے دریافت کیا ہے؟ تو ہالینڈ کے ایک پروفیسر مسٹر ہوئیجنس نے آج سے 200 برس پہلے وجود اثر کا اعلان کیا۔ کچھ مدت بعد لندن کے ایک فاضل ڈاکٹر تھامس ینگ نے اس نظریے پہ مزید روشنی ڈالی تو کسی نے توجہ نہ دی، بلکہ ایڈنبرگ ریو جلد 5 میں اشاعت 1804 صفحہ نمبر 97 میں ایک رسالہ لکھا تو اس کا صرف ایک نسخہ فروخت ہوا، صرف ایک نسخہ۔ کچھ عرصے کے بعد جب سائنٹسٹ اس نظریے کی طرف متوجہ ہوئے تب اس کے نتائج آپ کے سامنے۔ امواج ایسری، ساکن پانی میں ایک سیکنڈ کے بعد چھوٹے چھوٹے کنکر ٹپکا کر لہروں کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ پہلی لہر اور دوسری لہر میں کتنی مسافت ہے۔ پھر ایک سیکنڈ میں 20 کنکر ٹپکائیے، دیکھیے کہ لہروں کا درمیانی فاصلہ 20 گنا چھوٹا ہو جائے گا۔ بس اسی قسم کی لہریں اثر میں بھی اٹھتی ہیں۔ اگر ہر 2 لہروں میں وقفہ کافی ہو تو یہ لہریں بڑی اور لمبی ہوں گی، ورنہ چھوٹی۔ تو اب آپ بتائیے کہ اگر ایک سیکنڈ میں اثر کی 100 مرتبہ جنبش پیدا کی جائے گی تو ہر لہر کا درمیانی فاصلہ 1,0860 میل رہ جائے گا۔ علماء اثر نے بعض ایسی امواج بھی دیکھی ہیں جن کا فاصلہ 15,000 بائی فار 1 انچ تھا۔ یہ ایسری لہریں منفیوں کی گردش سے پیدا ہوتی ہیں اور حالات ذیل میں یہ مختلف رنگوں کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ 1 انچ میں جو لہریں ہیں وہ 37,000 لہریں۔ رنگ کا کیا احساس ہے؟ نارنجی رنگ، اور منفیوں کی گردش فی سیکنڈ ہے 440 ملین۔ اس طرح 82,000 1 انچ میں لہریں اگر ہوں تو 500 ملین منفیوں کی گردش پر سیکنڈ ہے، زرد رنگ آپ کو دکھے گا۔ اور اگر ان کی رفتار 48,000 1 انچ میں لہریں بنتی ہیں تو 500 ملین منفیوں کی گردش پر سیکنڈ سبز رنگ بن جائے گا۔ اگر 51,000 1 انچ میں لہریں ہیں ایسر کی تو منفیوں کی گردش کیا ہے؟ 600 ملین اور رنگ نیلا۔ اسی طرح 1 انچ میں لہریں 61,700 ملین منفیوں کی گردش، رنگ انڈیگو، اور 64,000 1 انچ میں لہریں 750 ملین منفیوں کی گردش اور رنگ بنفشی۔ حقیقت اثر، مثبت بجلی، کشش زمین، روح اور اثر وہ راز ہے جن کا علم انسان کو ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ اب تک صرف یہ پتہ چلا ہے کہ اثر ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ایک لطیف سا بادل ہے جو عرش سے تحت البشرہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں کوئی خلا یا کوئی وزن یا کچھ موجود نہیں، نہ یہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ شاید سورہ قاف کی آیت نمبر 6 اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تم لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے آپ کے سروں پر ایک آسمان بنا کر اسے آراستہ کر رکھا ہے جس میں کوئی خلا یا وزن موجود نہیں ہے۔ روشنی اور بصارت، روشنی ان لہروں کا نام ہے، ان احساس کا نام ہے جو منفیوں کے 400 ملین چکر فی سیکنڈ سے پیدا ہوتی ہیں۔ سورج سے پیدا کردہ لہروں میں سے 30% امواج نور اور 70% امواج حرارت ہے۔ جیسے جگنو کی دم صرف امواج نور اٹھاتی ہے جن میں سے امواج حرارت نہیں ہوتی۔ اگر جگنو ہمیں یہ راز بتائے تو ہم ایک بہت بڑے سرکس کو ایک جوکر کی دم سے روشن کر دیں گے۔ جب امواج ایسری کسی جسم پہ پڑتی ہے تو اس کے منفیوں میں ہجیان پیدا کرتی ہے۔ اس ہجیان کے احساس کا نام بصارت ہے۔ یہ ہمارا یاد رہے کہ امواج نور کے منفی اس جسم سے ٹکرا کر خود ساکن ہو جاتے ہیں اور جسم کے منفیوں میں ہجیان اٹھا دیتے ہیں۔ بعض اجسام ایسے بھی ہیں جن میں سے یہ امواج یوں گزر جاتی ہیں کہ ان کے منفیوں میں سے کوئی ہجیان نہیں اٹھتا، یہ بہت کم اٹھتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس جسم کے منفی طاقتور ہوں تو وہ مقابلہ کرتے ہیں اور اثر مرتعش ہو جاتا ہے، اور اگر کمزور ہو تو کھسک جاتے ہیں اور امواج ایسری پار گزر جاتی ہیں تو ایسے اجسام شفاف کہلاتے ہیں۔ چونکہ ہر جسم کے منفی کچھ نہ کچھ مقابلہ کرتے ہیں، اس لیے کوئی چیز مکمل طور پہ شفاف نہیں کہلا سکتی، یعنی کہ بعض سائنٹسٹ ہوا کو بھی غیر شفاف ہی سمجھتے ہیں۔